انہیں بھی پیغام ملنا چاہیے اور اپنے کمیٹی والے بھائیوں کو دعائیں دینا اور تم بھی پورے گاؤں میں مولا مظہر عطا فرما دے جنہوں نے ان کا ساتھ دیا. کون عورت ہے؟ اگر ان عورتوں میں کوئی ہو تو آج توبہ کرو. کون عورت ہے وہ؟ نبی فرماتے ہیں وہ عورت ہے جو اپنے شوہر سے لڑتی ہے، اپنے شوہر کو ستاتی ہے، اپنے شوہر کو ذلیل کرتی ہے، اپنے شوہر کو دھوکہ دیتی ہے. کئی بچوں کی اماں ہو گئی مگر پھر بھی دوسرے لوگوں سے تعلق رکھتی ہے. اللہ، مجھے یہاں کے حالات پتہ نہیں، اس لیے چینل والے تقریر میری پورے ہندوستان میں پھیلاتے ہیں، اس لیے بول رہا ہوں. مجھے تمہارے یہاں کے حالات کچھ معلوم نہیں، مگر حدیث آ گئی ہے سامنے سن. نبی فرماتے ہیں بہن سن لے، وہ عورت جو اپنے شوہر کو ناراض کر دیتی ہے، وہ عورت جو اپنے شوہر کو ذلیل کرتی ہے، اپنے شوہر کو بےعزت کرتی ہے، اپنے شوہر کا کہنا نہیں مانتی ہے، اس کی کمائی 5,000 ہے، شوہر پہ 10,000 کا خرچہ رکھ کے پوری سسرال میں میکے میں ذلیل کرنے والی عورت، ہر کھانے پہ لڑنے والی بیوی. نبی فرماتے ہیں اگر ایسی بیوی قرآن پڑھے، نماز پڑھے، حج کر لے، کتنی عبادت کرے، یہ کوئی مولانا نہیں کہتا، کوئی پیر نہیں کہتا. نبی فرماتے ہیں پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے مگر نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. نبی فرماتے ہیں میاں بیوی میں جب لڑائی ہو اپنے شوہر کی امانت میں خیانت کرے، دوسروں سے تعلق رکھے، موبائل پہ SMS لکھے، موبائل پہ باتیں کرے، شوہر کام کرنے جائے یہ دوسروں کی موٹر سائیکلوں پہ گھومے، ہوٹلوں پہ جائے، چاؤمین کھانے جائے، برگر کھانے جائے اور شربت پینے جائے، کام کھول کے سن لے، رات کو شوہر کا بستر الگ ہے، بیوی کا بستر الگ ہے، دونوں میں اتنی لڑائی ہو گئی، شوہر بھی ناراض، بیوی بھی ناراض، تو نبی فرماتے ہیں ایسی عورت میں دنوں رات قرآن پڑھے، نماز پڑھے، حج کرے لیکن وہ جنت میں نہیں رہ سکتی ہے. اس لیے دنیا والوں نے سب سے زیادہ بیوی پر اس کے شوہر کا ہوا مگر کہاں بات ہمیں چھوٹی لگ رہی ہے مگر بہت نازک رنگ میں ہاتھ رکھ رہا ہوں. آج جو طلاقوں کا نمبر آتا ہے، جو گھر بگڑ جاتا ہے، گھر بگڑنے کا نمبر کیا اس کی عادت ہی نہیں ہے. شادی ہو گئی، کئی بچوں کی اماں ہے، پھر بھی کالنگ پکڑی جا رہی ہے، پھر بھی SMS پکڑا جا رہا ہے. اور عورتوں ہی میں نہیں، مردوں میں بھی یہ بہت بڑی کمی ہے. کئی بچوں کا باپ ہے یہ باپ، تیری بیوی گھر میں بیچاری وہ سیدھی سادی بھولی والی شریف بچی مل گئی تو شراب پی کر دوسروں کی لڑکیاں موٹر سائیکل پہ لے کر کے ماتا اور نیپال کا بورڈ ادھر شراب سستی مل رہی ہے تو ادھر پینے جاتا. میں نیپال میں تھا، آج دن میں سب میرا ساتھ آیا ہے، مجھے چھوڑ دو بورڈ پر چھوڑے گے لیکن سنو تو عیاشی کرنے جاتا، جوا کھیلنے جاتا، 150 روپے کما لیتا ہے، تیری بیوی تیرا گھر میں انتظار دیکھ رہی ہے، تیرے بچے تیرا منہ تک رہے ہیں. اس بیوی کو پتا چلا میرا شوہر کسی غیر عورت کے ساتھ میں ہے، کسی کو کام کرنے دکان پر رکھ لیا ہے، اسی سے تعلق رکھے پڑا ہے. ارے تو کیسا مرد ہے، تو مرد کہلانے کے قابل نہیں ہے، تو چھچوڑا ہو گیا، تو ننگا ہو گیا، تو بیکار ہو گیا، پھر ہجڑوں جیسی زندگی ہو گئی. اگر تو مرد ہے تو اپنی بیوی کو سینے سے لگا، اپنی بیوی کے حق ادا کر، اپنی بیوی کے ساتھ پیار اور محبت کر تاکہ دنیا یہ بتا دے تو کیا پہلوان ہے. تو اپنے آپ کو پہلوان سمجھ رہا، مولا کائنات حضرت علی کو دے، صحابہ کو دے، اس لیے بڑے پہلوان تھے، جنگیں لڑا کرتے تھے، روزہ رکھ کے بھی جنگ لڑا کرتے تھے مگر کبھی کسی غیر عورت کی طرف انہوں نے نظر اٹھا کے نہیں ڈالی. نبی کے غلام کا کیا عالم ہوتا ہے، جب چلتا ہے تو نظر نیچے کو کر کے چلتا ہے. عورت کے لیے نہیں، مردوں کے لیے حدیث
بتاؤ جو مرد ایسے ہیں جن کی عادت بگڑی ہوئی ہے، جو شرابیں پی پی کر کے دوسری عورتوں کے ساتھ میں گزارا کرتے ہیں، دوسروں کے گھروں میں ٹھہرتے ہیں، کئی بچوں کا باپ ہو گیا ہے مگر شرم و غیرت نہیں آتی ہے، وہ باپ سن لے، وہ باپ سن لے۔ نبی فرماتے ہیں کچھ مسلمان ایسے ہیں جن کا حشر مرنے کے بعد شداد کے ساتھ ہوگا، قارون کے ساتھ ہوگا، فرعون کے ساتھ ہوگا، نمرود کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا۔ نبی فرماتے ہیں ظالم بادشاہوں کے ساتھ ہوگا، نمازیں پڑھے روزے رکھے مگر اس کا حشر ظالم بادشاہوں کے ساتھ ہوگا۔ ظالم بادشاہ کو